بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والضحى By the morning brightness, واللیل اذا سجى and by the night when it covers with darkness. ما ودعك ربك وما قلى. Your Lord has not taken leave of you, O Muhammad, nor has He detested you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا. بیٹا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ سورہ فیل سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان اللہ. بیٹا اس کا کچھ خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ جی، اس میں ہاتھی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اب میں سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں. اس میں ایک ابراہ نام کا بادشاہ تھا، وہ کعبے کو ڈھانے کی بات کر رہا تھا کہ عرب میں ٹریول ٹور زیادہ ہو رہا تھا کعبے کو لے کر کے. آدمی طواف کرنے آتا تھا کعبہ کا، وہاں پہ انکم زیادہ تھی. اس وجہ سے ابراہ نے سوچا کہ ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے، تو اسی بات میں لڑائی ہوئی تھی. اور جب ابراہ کیا کہتے ہیں کعبے کو ڈھانے آ رہا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا اونٹ ضبط کر لیا تھا. تو پھر حضور ان کے دادا گئے ان سے اونٹ لینے کے لیے. 200 اونٹ تھے ان کے. تو ابراہ سے بولا کہ میرے اونٹ دے دو. تو ابراہ نے کہا کہ تمہیں اونٹ کی پڑی، میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ تمہیں اونٹ کی پڑی، میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں. تو پھر ان کے دادا نے کہا کہ کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹ کی حفاظت کروں گا. واپس کر دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بیٹا آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کی اور اس کا خلاصہ بھی بتایا. بہت اچھی بات ہے. اب میرا سوال آپ سے ہوگا بیٹا کہ جس صورت کی آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کی وہ کتنے نمبر پہ ہے اور مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ 105 نمبر پر ہے. مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات یہ بتائیے تمش خان کہ یہ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ کہ جب سورہ فیل نازل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تھے. جی ویری گڈ. تو بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بہترین انداز میں قرآن سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نہ کسی مدرسے میں جاتے ہیں نہ کسی مسجد میں جاتے ہیں، بلکہ گھر میں ہی جو ہے پڑھتے ہیں ٹیچر سے، اور اس کا خلاصہ بھی بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرنی بھی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات رہتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تعلیم صرف اور صرف مدرسے ہی میں ملتی ہے. کیا یہ بالکل سچ بات ہے کہ مدرسہ جا کر کے ہی قرآن کی اچھی تعلیم مل جائے گی، گھر میں نہیں ملے گی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. پڑھنے والا بچہ ہوئے تو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. بے شک. اور کچھ بتانا؟ پہلے کے زمانے میں تو مدرسہ تھوڑی نہ تھا. پہلے صحابیوں کے زمانے میں وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہ تعلیم سیکھتے تھے مسجدوں میں اپنے گھروں میں. پہلے کے زمانے میں تھوڑی نہ تھا مدرسہ. کہنے کا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. مسجد نبوی میں تعلیم دی جاتی تھی اور صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہترین ماہر قرآن اور کیا بولتے ہیں ماہر قرآن کے مفسر نہیں ہوتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. تو ایک کپڑے کو لے کر کے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے قرآن سنا ہے اچھی بات ہے ترجمے کے ساتھ، تو کیا اگر کوئی کمپلیٹلی ایک حافظ بننا چاہے یا اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو کیا یہ ہوتا ہے کہ ٹوپی بھی لگا کے چلے اور کپڑا بھی پیجامہ کرتا ہی پہنے، اپنا کپڑا چینج کر دے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ
मतलब अच्छे अंदाज में हर सवाल का जवाब देते हैं और कपड़ा आपका इस तरह से है, एक मॉडर्न लिबास में से समझ लीजिए। तो क्या ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि कुरान को सीखने के लिए अपने कपड़े भी चेंज कर दें? नहीं, ये लाजमी नहीं है। कुरान से और कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा तो आप कोई भी पहन सकते हैं। हाँ, कपड़ा कोई सा भी पहनिए, लेकिन कुरान की तालीम यानी इल्म का जो ताल्लुक है वो सीखने सिखाने से है, कपड़ा से इसका कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والضحى By the morning brightness, والليل إذا سجى and by the night when it covers with darkness. ما ودعك ربك وما قلى. Your Lord has not taken leave of you, O Muhammad, nor has he detested you. وللآخرة خير لك من الأولى. And the hereafter is better for you than the first life.